ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث آخر أدبني ربي فأحسن تأديب. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی و ایمانی بھائی، انسان دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے بلند مرتبہ مخلوق ہے۔ دنیا میں بے شمار مخلوقات پائی جاتی، مخلوقات کا مطلب جیسے مچھلیاں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، درندے، پرندے، چرندے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہاں تک کہ فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق۔ لیکن بے شمار مخلوقات کے درمیان انسان سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے بلند مرتبہ مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک چیز عطا فرمائی ہے، وہ چیز دوسری مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ سلیقہ بندی۔ سلیقہ بندی، کسی کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنا، کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا، اچھے ڈھنگ سے کرنا، بے ڈھنگے طریقے سے نہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ادب، عربی میں کہا جاتا ادب، یعنی سلیقہ بندی، کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا۔ مثال کے طور پر ٹیلر ہوتا ہے، کپڑا سلنے والا، اگر وہ اچھی طریقے سے کپڑے کی کٹنگ کر دے اور اچھی طریقے سے سل دے تو وہی کپڑا بدن کے اوپر اچھا لگتا ہے، لیکن ایک دوسرا ٹیلر وہ کٹنگ بے ڈھنگی کر دے اور اس کٹے ہوئے کپڑے کی سلائی بے ڈھنگی کر دے، تو کپڑا چاہے جتنا قیمتی ہو، کپڑا چاہے جتنا خوبصورت ہو، پہننے والا چاہے جتنا خوبصورت ہو، چونکہ کٹنگ بے ڈھنگی ہے اور سلائی بے ڈھنگی ہے، اس لیے وہ کپڑا عجیب سا لگے گا اس کے جسم پر۔ یہی حال کھانے پینے کی چیزوں کا ہے۔ کھانا پکانے والی عورتیں اگر سلیقہ مند ہوتی ہیں تو کم مٹیریل میں کھانا اچھا بنا لیتی ہیں،
اچھی چائے بنا لیتی ہیں، لیکن جس عورت کو، جس لڑکی کو کھانے پکانے کا سلیقہ نہیں، تو وہ چاہے جتنا آپ مٹیریل دے دیجیے، چاہے جتنا اچھا میٹ مسالہ دے دیجیے، وہ کھانے کو جلا کر رکھ دے گی، کچا بنا دے گی، اور وہ پیٹ میں جائے گا تو بدہضمی کرے گا۔ تو سلیقہ مندی، کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا، یہ ہے ادب۔ اور یہ چیز اللہ نے انسان کو سکھائی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دماغ دیا۔ اسی عقل کا جب وہ صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر ادب آ جاتا ہے۔ اور مذہب اسلام اگر اس انسان کو مل گیا تو پھر وہ ادب چمک جاتا ہے۔ تو ہم یعنی انسان جس چیز کے اندر سلیقہ مندی پیدا کر دے، اچھے ڈھنگ سے کرے، تو وہ چیز بن جاتی ہے، سنور جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ باغ کا مالی، چمن کا مالی پیڑ پودوں کی کٹنگ اچھی طریقے سے کرتا ہے، ان کو اچھے ڈھنگ سے پودے لگاتا ہے، اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا ہے، تو پھر وہ کتنا خوبصورت پارک لگتا ہے، کتنا خوبصورت چمن لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی سلیقہ مندی سے، اپنے اچھے عمل سے، سلیقہ مندی سے چمن میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے۔ پیڑ پودے ہم اور آپ لگاتے ہیں، اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پیڑ پودے کو بچاتے ہیں، پانی کے ذریعے سینچائی کا خیال رکھتے ہیں، کیڑا لگنے والی چیزوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے اگر پھل والا پیڑ ہے تو اچھا پھل دیتا ہے، اور پھول والا ہے تو اچھے پھول دیتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سلیقہ مندی۔ اب اور آگے بڑھیے، انسان گھر کا یعنی سرپرست جب اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر دھیان دیتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت پر دھیان دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے پودا ہم نے لگایا گھر میں کوئی چھوٹا موٹا پارک ہے، چمن ہے، بڑا آنگن ہے، پودے لگائے تو ہم خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارا لگایا ہوا پودا سوکھنے نہ پائے، کیڑے نہ لگنے پائے، دیمک نہ لگنے پائے، تو خیال رکھتے ہیں تو وہ پودا ہرا بھرا رہتا ہے، اس میں اچھے پھول پھل آتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہے، ماں باپ گھر کے جو ذمہ دار ہیں وہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں ہیں، صرف تعلیم کافی نہیں۔ تعلیم اور تربیت پر اگر ماں باپ دھیان دیتے ہیں، اور خاص طور سے ایسی تعلیم، ایسی تربیت جس کی رہنمائی ہمارے مذہب نے کی ہے، تو پھر وہ بچہ آگے چل کر اتنا پرہیزگار، اتنا نیکوکار بنتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اسی نشان پہ نشر آتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ تعلیم و تربیت کی طرف سے ہم مسلمان بہت غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں قرآن ہم کو ملا، ہم اس کو تراویح میں سن لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ غافل کہلاتے ہیں، اور غفلت کا بھی عذاب ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن میں تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تعلیم تربیت پر بہت زور دیا گیا۔ کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، پیسے کمانا تو غیر مسلم بھی جانتے ہیں، لیکن یہ روٹی کپڑا مکان کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت بنیادی چیز۔ چنانچہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ
29वें पारे की आयत है। और मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बचपन में जब आया करते थे यहाँ गौसगंज में, तो हमें याद है यही आयत पढ़ते थे। इस आयत का तर्जुमा यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, इसको हम झुटला ही नहीं सकते। अगर मुसलमान ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की ऐसी आग से जिसका ईंधन लकड़ी नहीं, कोयला नहीं, जिसका ईंधन इंसान बनेगा। और उस जहन्नम के ऊपर बहुत सख्त मिजाज फरिश्ते मुतय्यन होंगे। जहन्नम की आग कितनी सख्त, हदीसों में आता है यहाँ की जो आग है इससे 70 गुना सख्त है वो आग। और जहन्नम की गहराई का कोई अंदाजा नहीं। तो कुरान में फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, ईमान वाले हम हैं। फरमाया गया, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। ये बुनियादी चीज है घर के बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले। आमतौर से तालीम की तरफ तो ध्यान रहता है वालिदैन का, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, तालीम बहुत बड़ा जेवर है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत भी होना चाहिए। तालीम का तो मतलब ये है लिखा हुआ पढ़ सकें, लिखा हुआ पढ़ सकें और लिख सकें, लिख सकें और लिखा हुआ पढ़ सकें, ये है तालीम। लेकिन तरबियत ये है उस इल्म का इस्तेमाल हम कैसे करें, उस इल्म का इस्तेमाल कैसे करें। जैसे हमें मालूम है कि चाकू काटता है, जख्म लगाता है, लेकिन हमें ये ना मालूम हो कि उस चाकू से अपने माँ को मारना चाहिए, बाप को मारना चाहिए, भाई को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। अपने मुसलमान भाई को चाकू से मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, इतना तो मालूम है। धारदार चीज है, इससे जान ले ली जाती है। ये हुआ इल्म, ये हुआ इल्म, नॉलेज, मालूमात। लेकिन इस चाकू का इस्तेमाल कहाँ करें, कैसे करें, ये है तरबियत। तो हम मुसलमानों के घरानों से इसकी तरफ से गफलत हो रही। बाहर की चीजें जो मोबाइल से देख ली जाती हैं वो हमारे घरों में घुसती चली आ रही। लेकिन बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत मोमिन के, वालिदैन की तरफ से कभी कभी गफलत हो जाती है। हालांकि वालिदैन कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश भाई बचपन से होनी चाहिए, कोशिश बचपन से होनी चाहिए। और कोशिश का तरीका ये है कि हदीस में जो आया है वो तरीका अपनाया जाए। मिसाल के तौर पर हदीस में आया है, तरबियत ही के ताल्लुक से है, बच्चों की तरबियत, कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान कहलवाई जाए, बाएं कान में इकामत कहलवाई जाए। ये क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये भी तो तरबियत है। बच्चा टेक करता है अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई। हमारे दुश्मन यहूदियों ने, ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने इस राज को पा लिया कि आखिर क्या वजह है। मजहब इस्लाम में हुक्म ये है कि बच्चा पैदा हो फौरन उसके कान में अजान कही जाए। इसका मतलब वो सेंस रखता है, बच्चा एहसास रखता है, वो टेप कर लेता है हर चीज। तो जो कि वो अलग मजहब वाले हैं, उन्होंने हॉस्पिटलों में क्या किया, जहां डिलीवरी केसेस होते हैं वहां गंदे फिल्मी गाने लगा देते। बच्चा वहीं पैदा हुआ तो गंदी चीजें टेप हो गई। हमारा मजहब क्या कहता है, माँ के पेट में जब बच्चा है तभी से माँ को एहतियात रखना चाहिए, खाने पीने में और अपनी जिंदगी में एहतियात रखना चाहिए। माँ कोई गलत अमल ना करे हमल के दौरान,
ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران کوئی غلط حرام غذا اس کے پیٹ میں نہ جائے، تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور بچہ جب پیدا ہو تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اس کے کان میں سنائی جائے، اور حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف۔ نماز کی دعوت بچے کو ابھی سے دے دی گئی، ابھی پیدا ہو۔ اور پھر دیکھیے عقیقہ کرایا جائے اگر حیثیت ہو، اور نہیں حیثیت تو کوئی بات نہیں، اچھے سے اچھا نام رکھا جائے۔ لیکن ہم مسلمان غافل ہیں، فیشنیبل نام رکھتے ہیں، فیشن والے نام رکھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آیا ایسے نام رکھنا چاہیے بچوں کے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ حدیثوں میں مثال دے گئی، عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے نام رکھے جائیں، اور پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھے جائیں، اور دوسرے نام رکھنا چاہیے تو کم سے کم اس کی میننگ غلط نہ ہو۔ لیکن لوگ میچنگ کرتے ہیں، ناموں کی میچنگ کرتے ہیں، نام سمجھتے نہیں ہیں کہ بس فلمی دنیا میں نام چل گیا تو ہم بھی رکھیں گے اپنے بچے کا، اپنی بچی کا نام۔ انس اور بلال بھلا دیا لوگوں نے، عائشہ اور فاطمہ بھلا دیا لوگوں نے نام۔ تو دیکھیے یہ تربیت ہی کی تو بات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ ہمارے مذہب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، ہر چیز ہمارے مذہب اسلام کی یہی خصوصیت ہے۔ ہمارے مذہب میں ہر چیز بتا دی گئی۔ ہمارے مذہب میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بیت الخلا جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھیں، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھیں، یہاں تک ہے بیت الخلا کرتے وقت کس پاؤں پر زور دے کر بیٹھے۔ اب اندازہ لگائیے، پیشاب کریں تو کھڑے ہو کر کریں کہ بیٹھ کر کریں۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا مرد کا جسم ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، لیکن دلی، لکھنؤ، چندی گڑھ کی تہذیب لے کر، وہاں کا کلچر لے کر لوگ لمبی لمبی نیکر پہنتے ہیں، لیکن گھٹنے کھلے رہتے، بے پردگی ہو۔ اگر ضرورت پڑے سخت گرمی کی وجہ سے تو کم سے کم ناف کا یہ جو سوراخ ہے یہ چھپا رہے اور یہ گھٹنے چھپے رہے، باقی اجازت ہے سخت گرمی۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہناوا بھی غیروں جیسا بے سمجھے، گویا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ہم رجسٹر کے مسلمان، ہم رجسٹر کے مسلمان۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی بچوں کی تربیت، بچوں کی تعلیم۔ اگر ہم صرف تعلیم پر زور دیتے ہیں تو ایسا ہے جیسے طوطے کو کوئی چیز رٹا دی گئی، اسی وجہ سے تو وہ گھر سے اڑ جاتا ہے۔ صرف تعلیم دی گئی، اس کو کلمہ سکھا دیا گیا، مہمانوں کی آؤ بھگت کرنا سکھا دیا گیا، آج نہ جانا کل، آج نہ جانا آج، ان کو طوطا سب کہتا ہے، لیکن اس کو تربیت نہیں اس کی گئی ہے، تبھی وہ پنجرا کھلتا ہے اڑ جاتا ہے۔ طوطا چشمی مشہور ہو گئی۔ بلی کو چاہے جتنا سکھائیے وہ چوہا دیکھے گی بھاگے گی ضرور، چاہے جتنا آپ تعلیم دیجیے۔ کیوں؟ تربیت میں، تربیت دینا، تربیت لینا یہ انسان کی خاصیت ہے۔ تربیت لینا، تربیت دینا، تربیت دینا، تربیت کیچ کرنا یہ انسان کی خاصیت ہے۔ جب اللہ نے ہم کو تربیت دینے کی اور تربیت کیچ کرنے کی، تربیت کا مطلب کیا؟ تربیت اسلامی لفظ ہے، تربیت قرآنی لفظ ہے، لیکن ہماری نئی نسل کو کیا کہنا، وہ تربیت نہیں جانتی، تربیت نہیں جانتی۔ اچھی عادتیں سکھانا یہ ہے تربیت، بری عادتوں سے گھن پیدا کرانا یہ ہے تربیت۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی حدیث میں یہ آتا ہے پھر بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو زبان سے نماز کی عادت ڈلوائیے کہہ کہہ کر، اور 10 سال کا ہو جائے تو کبھی کبھی نماز چھوڑنے پر ہلکی پھلکی مار بھی لگا سکتے ہیں، اور 10 سال پہ آرڈر ہے بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، لحاف الگ کر دو۔ اس مختصر وقت میں نے چند اشارے کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم مسلم
سماج کو چاہیے، ہر گھر کے ذمہ دار کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے وہ کوشش کریں. کوشش اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ قیامت کے دن بچ جائیں. بچہ ناہنجار نکل جائے تو ماں باپ کو دوش نہیں دیا جائے گا، لیکن ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کیا ہم نے شروع ہی سے کوشش کی ہے بچے کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی. اور صحیح تعلیم و تربیت میں یہ بھی آتا ہے اس کا سنگ، اس کا ساتھ کن لڑکوں کے ساتھ ہے، اس پر بھی دھیان دیں. بہرحال اس مختصر وقت میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.